میں ہر سال یہ واقعہ آخر میں پڑھتا ہوں اور بس آخری واقعہ ہے اور پھر مصائب ہے. وہ ایسے پتہ چلا کہ ہارون کوشش کر رہا ہے کہ چراغ امامت کو گل کر دیا جائے. ایسے میں ترکیبیں ہیں، سازشیں ہیں. آخری سازش اس سے سوجھی اور اس نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ افریقہ کے جنگل سے ایسے وحشیوں کو لاؤ کہ جنہیں نہ خدا کا پتہ، جنہیں نہ نبی کا پتہ، اور انسانیت سے تو ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں. ایسے لوگوں کو لاؤ. وہ چلا اور افریقہ سے 5-6 عجیب و غریب حیت کے جوانوں کو لے کر آ گیا. اب انہیں نہ کھانے کی تمیز نہ پینے کی تمیز، عجیب و غریب. اب خود سوچیے نا، مثل درندہ، روایت میں ہے مثل درندہ زندگی گزار رہے تھے. ایسے میں جب لائے گئے تو ہارون نے کہا یہ بتاؤ بھائی تمہارا خدا کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ خدا کیا ہوتا ہے؟ کہا نبی. کہا ہم کسی کو نہیں جانتے. کھانا رکھا تو جانور بھی کچھ تمیز سے کھائے جیسے وہ کھا رہے تھے. اب ہارون نے دل ہی دل میں غلام کو داد دی اور کہا خوب تو نے انتظام کیا ہے. کہا آگے کا کیا کام ہے؟ کہا بس اب تیرا یہ کام ہے کہ انہیں مشق کرا، انہیں پریکٹس کرا. کہا کس چیز کی؟ کہا روز ان کو خوب شراب پلا اور جب یہ شراب کے نشے میں مست ہو جائے اور دھت نشے میں آ جائے تو ان کے سامنے ایک مجسمہ لا کر رکھ دے، لکڑی کا مجسمہ، اور اس پر سفید چادر ڈال دے. کہا بس یہ کرنا ہے؟ کہا. خوب انہیں شرابیں پلائی جاتی اور جیسے ہی شراب میں وہ دھت ہو جاتے اور نشے میں ہو جاتے تو تختہ سامنے آتا اور سفید چادر ڈال دیتے. ان کو یہ مشق کرائی کہ جیسے ہی سفید چادر آئے نشے کے عالم میں اس پہ بس تلواروں کو چلانا ہے. کئی دن تک اور کئی مہینوں تک ان کو یہ عادت ڈلوا دی گئی اور وہ اس کے عادی ہو گئے. اب 3 دن سے ان کو رکھا گیا بھوکا اور کہا انہیں پلاؤ شراب، خوب شراب پلا دو، نشے میں مست کر دو. جیسے ہی نشے میں مست ہو گئے تو غلاموں نے کہا حضور لے جائیں ان کے سامنے تختہ. کہا نہیں، آج تختہ نہیں لے کے جانا، آج تو زہرا کے لال کو لے کے جانا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. آج تو علی کے نور نظر کو لے جانا ہے. کا کیا مطلب؟ کہا چادر کے نیچے کوئی تختہ یا مجسمہ نہیں ہوگا، آج تو موسیٰ کاظم چادر کے نیچے ہے. بس عزادارو، ایک بار شراب پلا دی گئی انہیں اور بھوک تھی کہ دانت چبا رہے تھے زبانیں اپنی دانتوں کے بیچ میں. ایسے میں جیسے ہی تختہ آیا اپنی اپنی تلواریں نکال کر وہ بڑے اس کی طرف حملہ کرنے کے لیے کہ بس جیسے ہی تلواریں اٹھی امام موسیٰ کاظم نے سفید چادر کو سر سے اتار دیا. جیسے ہی سفید چادر اتری سب امام کے پیروں پر گر گئے اور لپٹ لپٹ کر رونے لگے اور معافیاں مانگنے لگے. ایک بار ہارون نے بلایا، کہا یہ کیا منظر ہے، تم کیوں رو رہے ہو اور کیسی معافیاں مانگ رہے ہو؟ کہا بدبخت تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا تجھے پتہ نہیں ہے یہ امام ہے، یہ امام ہے، امام کا تم اسے کیسے جانتے ہو؟ کہا سن، ہم رہنے والے تو جنگلوں کے ہیں مگر جب ہمارے ہاں جانور بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں اور فاقے میں دن گزر رہے ہوتے ہیں اور بارش نہیں ہو رہی ہوتی ہے، یہی تو جوان ہے جو ہمارے پاس آ کر دعا کرتا ہے اور بارش ہو. یہ ہمارا مددگار ہے. کچھ سمجھ آیا آپ کو امام کیا ہوتا ہے؟ اللہ اللہ جو ان لوگوں کی بھی فریاد کو پورا کرتا ہے وہ آپ کا کیسا فریاد رس ہوگا. اس لیے تو باب الحوائج ہے، اس لیے تو قاضی الحاجات ہے، اس لیے تو باب المراد ہے. آپ بہت روئیں گے. ایسی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عزادارو، یہ وہ امام ہے جس کی سیرت میں لکھا ہے کہ سال میں 2 بار اپنے گھر کا سارا سامان لا کر دروازے پہ رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے اگر میرے کسی شیعہ کو اور چاہنے والے کو گریا کرو گریا، رو کر کہتے تھے
اگر کسی کو اپنی ضرورت میں سے کوئی سامان چاہیے ہو وہ میرا سامان لے جائے. اپنی ضرورتوں پر جس نے اپنے شیعوں کی ضرورت کو مقدم کیا آج اسی کا ماتم ہے, اسی کا تابوت اٹھے گا. اور جب تابوت کو دیکھو نا تو جلدی سے آگے بڑھ جانا, اس لیے کہ دل میں یہ تصور کرنا اس کا تابوت آ رہا ہے جسے مزدوروں نے اٹھایا تھا. ابھی بھی اگر رونا نہیں آیا تو میں جملہ کہہ دوں تاکہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اگر کسی باپ کے 4 جوان بچے ہوں, دیکھنا خدا نخواستہ ایسا منظر ہو, اس کے جنازے کو کاندھا کوئی غیر نہیں دے گا, اس لیے کہ جس کے 4 جوان بیٹے ہوں وہ بڑھ بڑھ کر اپنے باپ کا جنازہ اٹھاتے ہیں کہ ہم باپ کو کاندھا دیں گے, ہم 4 جوان ہیں. اب جملہ سن لو, امام کاظم کے 18 بیٹے تھے. اب ذرا سوچو, جس کے 18 جوان بیٹے ہو اس کا تابوت مزدور اٹھا رہے ہیں. اللہ اللہ, بڑی غربت میں امام مدینے سے رخصت ہوئے. عالم یہ تھا, راوی کہتا ہے امام کاظم رسول اللہ کے قبر کے پہلو میں نماز ادا کر رہے تھے اور ظالموں نے حملہ کر دیا. ابھی رکوع میں تھے, انہوں نے اتنا انتظار نہیں کیا کہ امام رکوع سے سر کو اٹھائے اور اپنی نماز کو تمام کرے. 10 رکوع کے عالم میں ایک بار کسی نے امام کو دھکا دیا, جیسے ہی دھکا کھایا مزار رسول پہ گر گئے, مزار رسول پہ گر گئے. ایک بار فریاد بلند کی, اے نانا آپ کا مزار چھوٹ رہا ہے, اے نانا اشکیا گھیرے ہوئے ہیں, ہمیں لے کر جا رہے ہیں. عزادارو ایک جملہ بتاؤں مصیبت کا, امام کاظم کی مصیبت یہ ہے کہ آخری بار کسی نے بیٹیوں سے ملنے نہیں دیا, اور بیٹیوں میں ایک بیٹی وہ ہے جو زیارت کر چکے, وہ جانتے ہیں, جو نہیں کہا جا چکے. اللہ ان سب کو لے جائے حضرت معصومہ کن کے روضے پر. وہ شہزادی جس کے لیے کتابوں میں ہے بہت چہیتی تھی امام کاظم کی, امام کے سینے پہ سوتی تھی, امام سے بڑی محبت کرتی تھی. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں, اے سکینہ بی بی, جب بابا رخصت ہوئے اور قتل ہونے جا رہے تھے آخری بار سینہ تو مل گیا, معصومہ کم ملی بھی نہیں. کیا گریہ کر رہے ہیں آپ, کیا محبت سے بیٹھے ہیں. اللہ کسی پر یہ منظر نہ لے کر آئے. بس تقریر تمام ہو رہی ہے. معصومہ کم اپنے بابا سے ملی نہیں اور موسیٰ کاظم کو لے گئے. عزادارو میں نے اپنی آنکھوں سے یہ عبارت مقتل میں پڑھی ہے کہ لے تو گئے تھے, اور امام کے لیے کیا لکھا ہے, ایک قید خانہ نہیں تھا. کبھی بغداد کا قیدی, کبھی بصرے کا قیدی, کبھی کوفے کا قیدی, قید خانے بدلتے چلے گئے. اور یہ خبریں ساری مدینے میں آتی تھی, بیٹیاں بھی سنتی تھی, باپ اب بغداد میں قید ہے, باپ اب بصرے میں قید ہے, باپ اب فلاں مقام پر قید ہے. بہت روئیں گے آپ, اور ماں بہنیں بھی یہ جملے سن رہی ہیں. لکھا کتابوں میں یہ ہے, جب بیٹیوں کو پتہ چلتا اب باپ بغداد میں ہے, اب باپ کوفے میں ہے, اب باپ بصرہ میں ہے, تو جو بیٹی باپ کو چاہتی تھی وہ صبح ہوتے ہی نقاب کر کے بیرون مدینہ آ جاتی تھی اور انتظار کرتی تھی. اگر اس مقام کا کوئی قافلہ آتا تو بیٹی بڑھ کر کہتی, اے بغداد والو کیا میرے بابا کو دیکھا. بیٹی رو کر پوچھتی, کیا میرے بابا کو دیکھا ہے. ابھی بھی جسے رونا نہیں آیا وہ دھاڑے مار کر روئے گا. عزادارو جب یہ خبر امام رضا کو پہنچتی کہ بہن معصومہ بیرون مدینہ ہے اور قافلے والوں سے استفسار کر رہی ہے, امام جاتے اور معصومہ کم کو بڑی محبت سے گھر پر لے آتے. مگر میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں, اے فاطمہ معصومہ بڑی خوش نصیب ہو کہ جب بابا کی خبر گیری کے لیے بیرون مدینہ جاتی ہو, بھیا آتا ہے اور لے جاتا ہے.
ہائے فاطمہ صغرا، صغرا بھی بیرون مدینہ جاتی تھی اور عراق والوں سے پوچھتی تھی کیا میرے گھر بھر کی خبر ہے؟ ارے بھائی تو بہت دور، علی اکبر بھی نہیں۔ بس آپ نے گریہ کیا، مجلس ہو گئی، آخری جملے تقریر کے، بڑے قید خانے میں امام کی زندگی گزر گئی، بہت روئیں گے آپ۔ عزاداروں، قید خانے بدلتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ جسے دربان بناتے تھے وہ جب امام کی عبادت دیکھتا تھا، امام کے روزے دیکھتا تھا، امام کے سجدے دیکھتا تھا تو وہ پیچھے ہٹ جاتا تھا اور کہتا تھا جو ہر وقت اللہ کا سجدہ کرتا ہو یہ کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا۔ ہر قید خانے کا دربان امام کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ ایسے میں ہارون کو پتہ چلا کوئی دربان ان پر ظلم نہیں کرتا۔ اب وہ بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کوئی ایسا دربان مل جائے کہ جو بڑا یزید ہو اور بڑا ظلم کرنے والا ہو۔ کسی نے کہا کیا تو سندی بن شاہب کو نہیں جانتا؟ ہارون نے کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ بہت اہل بیت سے بغض رکھتا ہے اور جو تو چاہتا ہے وہ سب کچھ کرے گا۔ اس نے کہا اچھا بہت ظلم کرے گا؟ اس نے کہا ہاں بہت ظلم کرے گا۔ کہا اگر ظلم بہت ہوگا پھر میں خبریں کیوں سنوں، میں تو اپنی آنکھوں سے ظلم دیکھوں گا تاکہ میرا دل شاد ہو جائے۔ ایسے میں اسی نے اپنے ہی دربار میں ایک قید خانہ بنوا لیا اور امام کو وہاں پر قیدی کر دیا۔ اب پہلی بار سندی بن شاہد جا رہا ہے اس قید خانے میں جہاں امام ہے، بہت روئیں گے آپ۔ جیسے ہی آیا نا وہ قید خانے میں، اس نے امام کو دیکھا گردن جھکی ہوئی ہے۔ اس نے کہا یہ بھلا کیسا ظلم ہے؟ کہا تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا ایسے قید نہیں کرو، میں بتاتا ہوں کیسے قید کرنا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا زنجیریں لاؤ، بیڑیاں لاؤ، توق لاؤ، لنگر لاؤ، ایک ایک سامان آتا، امام کو پہناتا جاتا۔ ہارون خوش ہوتا، کہا واہ کیا تو نے انتظام کیا ہے؟ کہا نہیں رک، اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں کیا کروں گا، سادات مجھے معاف کریں گے۔ آپ کے امام کی زیارت کا جملہ ہے السلام علی ذی الساق المرضوظ، اس پر سلام جس کی پنڈلیاں ریزہ ریزہ ہو۔ عزاداروں، زیارت کا جملہ ہے السلام علی ذی الساق المرصوص، اس پر سلام جس کا پیر کھل گیا۔ پتہ ہے کیسے کھلا؟ جیسے ہی بیڑیاں پہنائی نا، ہارون کھڑا دیکھ رہا تھا، کہا دیکھ اب میں کیا ستم کرتا ہوں۔ ایک بار بڑے بڑے تازیانے اٹھائے، امام کی سمت بڑھا اور پیروں پر مارتا گیا، ہڈیاں ٹوٹی، گوشت خراب، گوشت نے جگہ کو چھوڑا، کھال پھٹنے لگی، پیر ریزہ ریزہ ہوئے۔ آپ رو رہے ہیں نا، مگر زندان میں تالیاں بج رہی، زندان میں جشن ہو رہا تھا۔ ہارون نے کہا تو نے میرے دل پر بڑا اچھا خوشی کا موقع دیا، تو خوش رہ، یہ کہہ کر جانے لگا۔ اس نے کہا نہیں امیر ٹھہر، ابھی ایک ستم تو اور کرنا ہے۔ کہا اب کیا ستم کرے گا؟ دیکھ کیسے لہو بہ رہا ہے، بس میں خوش ہو گیا، اب مجھے جانے دے۔ سندی بن شاہد نے کہا ٹھہر، اب دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ ہارون تماشا دیکھنے لگا، ایک بار وہ امام کے چہرے کی طرف بڑھا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، امام کے چہرے کے قریب لایا، وہ تماچے مارنے۔ عزاداروں مجھے معاف کیجئے گا، میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں مولا تماچا لگ رہا ہے مگر کوئی بیٹا تو نہیں دیکھ رہا، کوئی بیٹی تو نہیں دیکھ رہی۔ ایک تماچا حسن کے سامنے فاطمہ زہرا۔ بس آخری جملہ، اس سے زیادہ تاب نہیں ہے پڑھنے کی۔ آپ نے گریہ کیا، مجلس ہو گئی۔ آخری جملہ، عزاداروں ملعون نے
امام کو زہر دے دیا. زہر ایسا تھا کہ جسم گھلنے لگا, جسم ہرا ہو گیا. اس نے چادر کو ڈال لیا. آخری جملہ ہے, اور امام کو دیکھ کر کہا, سنو موسیٰ, علماء آ رہے ہیں تمہیں دیکھنے کے لیے کہ کچھ ہوا تو نہیں. خبردار کسی کے سامنے بولنا نہیں کہ تمہیں زہر ملا ہے. اگر تم نے کہا وہ تو چلے جائیں گے, پھر تمہیں پتہ ہے ہم کیا کریں گے. ایک ملعون پہلو میں تھا, اس نے کہا کیسے یقین کر رہا ہے کہ یہ کچھ بولیں گے نہیں. میں تجھے بتاتا ہوں, ایک کام کر تاکہ کوئی امید بولنے کی نہ ہو. مجھے معاف کیجیے گا, لکھا یہ ہے. سندھی نے کہا کیا ایسا کرے گا کہ یہ بولیں گے نہیں؟ اس نے کہا سیسا جلا کر لے کر آ. عزاداروں, جو امام کو زہر ملا تھا نا, اس کی شدت یہ لکھی ہے کہ دہن کھل نہیں رہا تھا, دہن کھل نہیں رہا تھا. ایک بار زبردستی انہوں نے امام کاظم کا دہن کھولا, سیسے کو ڈالنا شروع. آخری جملہ, ایک بار جب علماء آئے یہ دیکھنے کے لیے کہ زہر تو نہیں کھلا, اب امام دہن تو نہیں کھول رہے, مگر درد کی شدت سے ایک بار ہتھیلی کھل گئی. جیسے ہی علماء نے ہتھیلی دیکھی, ایک عالم نے بڑھ کر کہا انہیں تو زہر ملا ہے. اس کو پیسے دے کر خاموش کروا دیا, وہ چلا گیا. آخری جملہ, مگر سندھی نے امام سے کہا میں نے منع کیا تھا نا, پتہ نہ چلے, تم نے بتا دیا. اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں. ایک قالین منگایا گیا, امام کو لٹایا گیا, اس میں لپیٹا گیا. ظالم قالین کے اوپر کودنے لگ